بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں ایک بے بس ماں تھی جو اپنی ہی اولاد کو خود سے الگ رکھنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اپنے وجود کے ایک حصے کو خود سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دوں، مگر بعد کے حالات نے مجھ پر حیرت کے پہاڑ توڑے جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر آج بھی زمانہ جاہلیت میں جی رہا تھا، جہاں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا اور انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اپنے شوہر جیسے عجیب انسان کے ساتھ رہ کر میری زندگی میں کبھی کوئی کمی یا خوف شامل نہیں ہوا تھا، مگر بس ایک بات مجھے اکثر ڈراتی تھی کہ اگر میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں کیسے اسے زندہ رہنے کا حق دلاؤں گی۔ اور میں نے شادی کے تقریباً 5 سال بعد ایک روز شوہر سے بھی یہی بات کی کہ اگر میری بیٹا پیدا ہو گئی تو میرا کیا اسے جینے کا حق ملے گا۔ مگر یہاں ایک بار پھر میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ کر حیران کیا تھا کہ فکر مت کرو، ہماری کوئی اولاد ہی نہیں ہوگی، اس لیے مجھے یا تو تمہیں بیٹی پیدا ہونے کا خوف پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں اس کے یقین پر حیران ہوئی تھی کہ وہ آخر ایسی بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا تھا۔ میں حقیقت نہیں جانتی تھی، آخر وہ ایسا کیوں کہتا تھا۔ میں بس اس بات پر ہی خوش تھی کہ میرا شوہر اب مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالتا، نہ ہی مجھے کسی قسم کا کوئی خوف تھا۔ میں اور میرا شوہر ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہتے تھے۔ اولاد نہ ہونے کے باوجود شوہر کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوتی۔ میرا شوہر مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا اور میں بھی اپنے شوہر کو ہر بات بتاتی تھی، سوائے ایک راز کے کہ جو میرا شوہر کبھی نہیں جان سکا تھا، اور نہ ہی میں اسے کبھی یہ بات پتہ لگنے دے سکتی تھی۔ اور وہ راز یہ تھا کہ شادی کے پہلے ہی سال ہماری اولاد ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے پہلے روز ہی سختی سے دھمکایا تھا کہ اگر تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں پورے سال خوف زدہ رہی اور ماں بننے کی خبر ملنے کے بعد بھی کبھی الٹرا ساؤنڈ کروا کے بچے کی جنس جاننے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا کوئی بھی ایسی خبر جس دنوں پر بعد میں پریشانی میری تعاقب میں رہے۔ میری خواہش تھی کہ چاہے صرف پیدائش تک ہی، مگر میرا شوہر دل سے اپنے بچے کا استقبال کرے اور اس کے لیے خوشی کا سامان کرے، اور میری خواہش پوری ہوئی۔ میرا شوہر اپنے بیٹے کے انتظار میں دن رات منصوبے بناتا تھا اور خریداری کرتا رہتا تھا۔ اس نے نام تک سوچ لیا تھا اور بہت خوش تھا، جبکہ میں دن رات دعائیں کرتی رہتی تھی کہ ہمارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہو۔ ایسا نہیں تھا مجھے بیٹیاں ناپسند تھیں، مگر میں اپنے خیالات سے مجبور ہو کر ایسی دعا کرتی تھی، کیونکہ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ میرا شوہر جس سختی سے بیٹی ذات سے نفرت کھاتا تھا، اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اسے اپنے کہے کے مطابق قبول نہ کرتا اور اس کے ساتھ مجھے بھی طلاق دے دیتا۔ میرے میکے میں صرف 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ میں غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی شادی کے پہلے ہی سال میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر بیٹی سمیت ماں باپ کی دہلیز پر جا بیٹھوں۔ میرے اللہ کو میرا امتحان مقصود تھا، اس لیے جب وقت آیا تو ڈاکٹر کی اطلاع سے میری دعائیں ادھوری رہ گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے بہت خوشی سے مجھے اطلاع دی تھی کہ میری بیٹی ہوئی ہے اور بچی بالکل ٹھیک ٹھاک اور بہت خوبصورت ہے، مگر میں تو بیٹی کا سنتے ہی رو پڑی تھی۔ میرے رونے پر وہ ڈاکٹر ناگواری سے بولی کہ ایک عورت ہو کر تم اپنی جیسی ہی بچی کی پیدائش پر ایسے ناشکری کر رہی ہو۔ ڈاکٹر میری حالت سے بے خبر مجھے بیٹی کی فضیلت اور انعامات سمجھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ تب کمرے میں صرف ایک نرس بچی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نرس نے بتایا کہ میرا شوہر تھوڑی دیر کے لیے گھر گیا ہوا ہے، ابھی اسے اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ میں نے اس نرس کو منت کر کے اپنی مجبوری بتائی اور کہا کہ مجھے اس بچی سے کوئی الجھن نہیں، مگر میں اس کی وجہ سے طلاق یافتہ نہیں ہونا چاہتی۔ اسے تم گود لے لو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ میں چاہتی تھی وہی نرس میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائے تاکہ نہ میرے شوہر کو پتہ چلے، نہ وہ مجھے بیٹی پیدا ہونے پر طلاق دے۔ وہ نرس میرے مطالبے پر بتک گئی اور بولی کہ میں تو خود بہت غریب ہوں، میرے اپنے 5 بچے ہیں اور شوہر کا تو کوئی کاروبار ہی نہیں ہے، صرف میری کمائی سے گھر چلتا ہے، تو میں تمہاری بیٹی کو کیسے پالوں گی جب میری اپنی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں۔ میں اس نرس کی بات سن کر گھبرا گئی۔ وہاں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا کہ کسی اور سے کہتی۔ میں نے اچانک کچھ سوچ کر اس نرس سے کہا کہ تم میرا نمبر رکھ لو، میں ہر ماہ تمہیں اپنی بیٹی کا خرچ دیتی رہوں گی اور تم میری اولاد کو ماں کا پیار دینا۔
میرا شوہر بہت امیر کبیر انسان تھا اور وہ مجھے ہر ماہ اچھی خاصی رقم خرچ کے طور پر دیتا تھا۔ میرے لیے اپنی بیٹی کا خرچ نکالنا مشکل نہ تھا۔ وہ نرس بھی پیسوں کا سن کر چپ ہو گئی اور پھر میری بیٹی کو دیکھ کر بولی کہ کیسی بدنصیب ماں ہو جو اتنی پیاری بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دوسروں کے حوالے کر رہی ہو۔ وہ بولی کہ میں بھی غریب ہوں اور مشکل سے گھر کا خرچ چلاتی ہوں۔ میری 4 بیٹیاں ہیں اور میں نے کبھی غربت سے تنگ آ کر اپنی بیٹیوں کو کسی دوسرے کے حوالے کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ میں اس نرس کی بات پر رونے لگی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ غربت یا کوئی بھی مشکل کسی ماں کو اس کی بیٹی سے دور نہیں کر سکتی، مگر یہاں میری زندگی طوفانوں کی زد میں آنے والی تھی اور شاید میں واقعی خود غرض ہو رہی تھی جو اپنی بیٹی کو پالنے کے چکر میں اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ میری التجا پر اور ہر ماہ رقم دینے کے وعدے پر وہ نرس مان گئی اور میری بیٹی کو کپڑے میں چھپا کر وہاں سے چلی گئی۔ میرے کہنے پر اسی نرس نے ڈاکٹر کو بھی ساری بات سمجھا کر کچھ نہ بولنے کی درخواست کی تھی۔ جب میرا شوہر مجھے ملنے آیا تو میں نے اسے بتایا کہ ہماری مردہ بچی پیدا ہوئی تھی۔ وہ بیٹی کا نام سن کر بالکل چپ ہو گیا اور میں جو امید کر رہی تھی کہ شاید وہ مجھ سے کہہ دے مردہ بچی کہاں ہے، مجھے بتاؤ تاکہ میں اسے دفناؤں، مگر میری امید خاک میں مل گئی کیونکہ میرے شوہر نے اس بات سے مکمل لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ یہ بات میرے ہی حق میں جاتی تھی، مگر میں پھر بھی دکھی ہو گئی تھی اور اپنی زندہ بچی کو خود نرس کے حوالے کرنے کا پچھتاوا میری جان نکال رہا تھا۔ میری طبیعت اچانک بگڑ گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو اگلے دن ہو چکا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ میں اتنی دیر کیوں پڑی رہی۔ مجھے اپنے غم کا خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ تب میرا شوہر مجھے گھر لے گیا اور میرا خیال رکھنے لگا۔ میں ہر وقت اپنی بیٹی کے غم میں روتی رہتی تھی۔ تب ایک روز میرا شوہر اسے چھو کر بولا کہ تم بیٹی کے لیے اتنا کیوں رو رہی ہو؟ میں تو شکر کر رہا ہوں کہ بیٹی مر گئی، اگر زندہ ہوتی میں اپنے ہاتھوں سے اس کو مار دیتا۔ اپنے شوہر کا یہ جواب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے بے ساختہ خوف محسوس ہوا کہ میرے شوہر کے اتنے سخت رویے کے پیچھے ضرور کوئی وجہ تھی، اور جب میں نے اس سے وجہ جاننے کی ضد کی تو اس نے اپنے ہی گھر کا جو واقعہ مجھے بتایا وہ میری روح کو چھلنی کر گیا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ میری 2 بہنیں تھیں اور میں اپنی بہنوں سے بہت لاڈ کیا کرتا تھا، ان کے سارے لاڈ اٹھایا کرتا تھا، ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرے والدین نے بھی میری بہنوں کو بہت پیار دیا تھا اور خاص طور پر بڑی والی کو سب سے زیادہ توجہ ملتی تھی۔ ہمارے گھر میں ان دونوں کی وجہ سے ہی رونق رہتی تھی، مگر ایک روز ان دونوں کی وجہ سے ہی گھر پر ایسی قیامت ٹوٹی کہ میرے والدین صدمے سے ہی مر گئے۔ میرے شوہر نے افسردگی سے بتایا کہ میری دونوں بہنوں کی پسند ناپسند زیادہ ملتی تھی اور عادات بھی ایک جیسی تھی، اتنی کہ لوگ انہیں جڑواں سمجھ لیتے تھے۔ ان کا ایک جیسا ہونا ہی ان دونوں کے لیے نقصان بنا اور ان دونوں کو ایک ہی لڑکے سے محبت ہو گئی۔ وہ لڑکا انہی کے یونیورسٹی کا تھا۔ کچھ عرصہ دونوں نے ایک دوسرے سے یہ راز چھپایا اور جب ان دونوں نے اپنی طرف سے اس لڑکے سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ بوکھلا گیا اور بوکھلا کر ساری بات میرے ایک دوست کو بتا دی جو کہ میری بہنوں کے ساتھ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ لڑکا پریشان تھا کیونکہ میری دونوں بہنوں نے اس سے محبت کا اظہار کر کے انکار کی صورت میں خودکشی کی دھمکی دی تھی۔ وہ بوکھلا گیا کہ کس کو ہاں کرے اور کس کو انکار کرے۔ تب میں نے دونوں بہنوں کو بلا کر بری طرح ڈانٹا اور سمجھایا کہ یہ کام ان کے کرنے کے نہیں ہیں، کب شادی کا وقت آئے گا تو ہم خود ان کے لیے اچھے رشتے تلاش کر لیں گے۔ ان دونوں پر تب ایک دوسرے کا راز کھلا تھا اور وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہاں وہ دونوں چپ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی دشمن بن گئی اور دونوں بس ضد ہو گئی کہ وہ اسی لڑکے سے ہی شادی کریں گی۔ گھر میں ہر وقت رہنے والا ہنگامہ میرے والدین کو بہت پریشان کر گیا اور جب ان پر سختی کی گئی تو ان کا ایسا رد عمل سامنے آیا جو ہم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ میرے والدین کی منت سماجت پر گھر میں کچھ دن خاموشی رہی، مگر پھر ایک روز صبح کے وقت جب میں اپنی بہنوں کو ناشتے کے لیے بلانے گیا تو چھوٹی بہن کی لاش ملی تھی۔ میری چھوٹی بہن کے عین دل کے مقام پر چھرا گھونپا گیا تھا جبکہ دوسری کمرے سے غائب تھی۔ ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ لوگ ایک بہن کے جنازے پر افسوس سے زیادہ ان دونوں کی اس حالت کی وجہ جاننے میں دلچسپی ظاہر کرنے لگے۔ دوسری بہن اس لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں اپنی بڑی بہن کو الزام دینے لگا تھا کیونکہ وہ ہماری عزت خاک میں ملا کر چلی گئی تھی اور پھر چھوٹی کا قتل بھی اسی کے ہاتھوں ہوا تھا۔ مجھے لگا اس نے ہی چھوٹی کا قتل کر کے گھر سے فرار حاصل کیا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ ہماری عزت کا جنازہ نکل گیا تھا۔ جہاں جاتا لوگ طنز کے نشتر چھوڑتے۔ میں چیخ چیخ کر رویا تھا
لڑکیاں اتنی خود غرض ہوتی ہیں کہ اپنی چند روزہ محبت کی خاطر نہ گھر والوں کا احساس کرتی ہیں نہ اپنوں کو مارنے سے باز آتی ہیں۔ میری دونوں بہنیں ہی میری مر گئی تھیں، مگر ہمارے گھر کی بدنامی اور ان کا غم میرے والدین کو اور مجھے نیم پاگل کر گیا تھا۔ بیمار رہ کر اب پہلے میرا باپ مرا اور پھر ایک روز اچانک ہارٹ اٹیک ہو جانے سے میری ماں بھی مر گئی۔ وہ سب چلے گئے اور میں پورے گھر میں اکیلا بچ گیا۔ گھر میں ہر وقت گونجنے والے کہے سناٹوں میں بدل گئے، اور وجہ وہی دو تھی جن کو اس گھر میں مجھ سے بھی زیادہ محبت اور پیار ملا تھا۔ میرا شوہر اپنی کہانی سنا کر خاموش ہوا تو اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، جبکہ میں ساکت بیٹھی تھی۔ کوئی بہنیں ایک دوسرے کے لیے وبال جان کیسے بن سکتی تھی؟ میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی کہ سب لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی، بلکہ صرف اس کی بہنیں کچھ زیادہ جذباتی اور بغض پالنے والی لڑکیاں تھیں، ورنہ بہنیں تو ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے نہیں تھکتی۔ مگر میرے سمجھانے سے پہلے ہی میرا شوہر بول پڑا کہ میں دنیا کی سب لڑکیوں کے بارے میں تو نہیں جانتا، مگر میری بہنیں ایسے ہی خود غرض تھیں۔ مجھے لڑکیوں سے کوئی پرخاش نہیں، مگر میں اپنے گھر میں وہی سب دہرانے سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں بھی کل کو یہی کریں۔ اس لیے میں اس معاملے میں کوئی چھوٹ برداشت نہیں کروں گا۔ اگر بیٹی زندہ ہوتی تو یا میں اسے پیدا ہوتے ہی خود اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتا یا تمہیں طلاق دے کر اس کے ساتھ گھر سے نکال دیتا۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا کہ شاید میری بیٹیاں اچھی ہوں یا لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں خود غرض ہوتی ہیں جو اپنی خوشی کے لیے گھر کا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ میں تب اپنے شوہر کے خیالات پر گمسم ہو گئی تھی اور کتنا عرصہ اسی خوف میں مبتلا رہی کہ کہیں میری پھر سے کوئی بیٹی نہ ہو جائے۔ مجھے اپنے شوہر سے کوئی اتفاق نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی وہ اپنی ظالم اور خود غرض بہنوں کی وجہ سے لڑکیوں کو برا سمجھ رہا ہے، مگر وہ اسی نفرت نے میری بیٹی کو مار دیتا تو میں کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ اس لیے دعائیں کرتی رہی کہ میری کبھی بیٹی نہ ہو، اور میری دعا اسے قبول ہوئی تھی کہ شادی کو 18 سال گزر گئے، ہماری بالکل اولاد ہی نہیں ہوئی۔ اس دوران میرا اس نرس سے رابطہ بھی رہا۔ وہ مجھ سے ہر ماہ رقم لیتی اور میری بیٹی کی تصاویر مجھے دکھا کر بتا دیتی تھی کہ بچی بالکل ٹھیک ہے۔ میری ممتا اپنی بیٹی کے لیے تڑپتی رہ جاتی تھی، مگر میں نے نہ اپنے شوہر کو بیٹی کے بارے میں بتایا اور نہ کبھی بیٹی سے ملنے کا رسک لیا، کیونکہ مجھے خوف تھا میں اپنی بیٹی سے ملتی تو وہ مجھ سے سوال کرتی یا نفرت کا اظہار کرتی، اور میں اسے اپنی خود غرضی کے بارے میں کیسے بتاتی۔ مجھے اولاد کی کمی بہت ستاتی تھی۔ میری اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور جو تھی اسے میں نے انجان گھر میں رکھا ہوا تھا، مگر تعجب کی بات یہ تھی کہ میرے شوہر کو کبھی اولاد کی کمی ہی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ میرا شوہر اپنی زندگی میں خوش رہتا تھا اور اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر آ جاتا تھا۔ اس کے اور بھی کوئی مشاغل نہ تھے، مگر اب کچھ دنوں سے وہ بہت بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ میں اسے اکثر موبائل پر سرگوشیوں میں باتیں کرتے دیکھتی تھی، اور وہ رات کو دیر تک میسج کرنے میں مگن رہتا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی رہتی تھی جو مجھے شک میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وقت کی گردش نے مجھے تو عورت بنا دیا تھا، مگر میرا شوہر اس عمر میں بھی بہت جوان اور خوبصورت تھا اور مجھ سے بہت چھوٹا لگتا تھا۔ مجھے ڈر ستانے لگا کہ کہیں اسے کسی دوسری عورت نے ورغلا نہ دیا ہو، لیکن میں جب بھی شوہر سے سوال کرتی وہ اتنا ہی کہتا کہ تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ اور کچھ دن بعد جو میرے شوہر نے مجھے اپنے بدلاؤ کی وجہ بتائی وہ میرے سر پر آسمان گرا گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ دوسری شادی کرنے والا ہے، اسے کوئی لڑکی پسند آ گئی تھی جو بہت الگ اور شریف سی تھی۔ میرے شوہر کے مطابق وہ لڑکی بالکل جوان تھی، مگر اس میں دوسری لڑکیوں والے کوئی شوق نہ تھے، اور نہ ہی وہ بگڑی ہوئی یا بدتمیز تھی۔ میرے شوہر کو اس لڑکی کی عادت اور رکھ رکھاؤ اتنا پسند آیا تھا کہ وہ اس سے شادی کا خواہش مند ہو گیا۔ میں اس کی خواہش سن کر صدمے میں گھر گئی تھی۔ میں نے بہت رونا دھونا مچایا اور شوہر سے لڑنے لگی۔ کچھ دن میرے گھر میں میرا احتجاج گونجتا رہا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے صاف الفاظ میں بولا کہ وہ شادی ضرور کرے گا، مگر وہ بس مجھے ایک مان دے رہا تھا کہ میں خود اسے اجازت دے دوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے شوہر میں اتنی خلاقیات باقی تھی۔ میں نے اسی مان کا فائدہ اٹھانا چاہا اور اپنے شوہر سے رو رو کر کہنے لگی کہ وہ دوسری عورت کا مجھے غم نہ تھے۔ میں نے 20 سال اس کی خدمت میں گزار دیے تھے، یہاں تک کہ میں نے اپنی پہلی اولاد بھی اس کی خاطر اس نرس کو دے دی تھی۔ مجھے لگا میری اولاد کی آہ ہی لگی تھی مجھے۔ میرے شوہر نے میری ایک بات بھی نہ مانی اور ایک روز بولا کہ میں آج اس لڑکی سے نکاح کر لوں گا، تم فکر مت کرو، تمہاری جگہ کسی دوسری عورت کو نہیں ملے گی، جو تمہارا مقام ہے وہ وہی رہے گا۔ مگر مجھے خوف تھا کہ وہ جوان لڑکی ہمارے گھر آئے گی تو میرے شوہر کو اولاد دے کر اپنا الگ مقام بنا لے گی، اور شاید وہ میرے شوہر کو بیٹا دے دے
جبکہ میں تو اولاد نہیں دے سکی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ چاہے مرد جتنا بھی محبت کرنے والا ہو، اولاد جیسی نعمت اس کا دل بدل دیتی ہے۔ مگر میرا احتجاج بیکار رہا تھا، اور شام کو میرا شوہر گھر لوٹا تو اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی دلہن بنی موجود تھی۔ میں اس لڑکی کو دوری سے دیکھتی ہی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میرا دل رو رہا تھا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ اب میری اس گھر میں حکمرانی ختم ہونے والی ہے۔ وہ لڑکی شاید ایک دن مجھے گھر سے نکلوا ہی دیتی، یا پھر مجھے اپنی ملازمہ بنا لیتی۔ اب جب میری زندگی کا یہ حصہ آ چکا تھا کہ میں اپنے گھر میں سکون سے رہتی، میرے شوہر کی اس حرکت سے مجھے گھر ہاتھ سے جانے کا خوف ستانے لگا تھا۔ میں پوری رات روتی رہی تھی۔ میرا شوہر پوری رات میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی نئی اور جوان بیوی کے پاس تھا، اور مجھے یہی دکھ ہو رہا تھا کہ وہ مجھے مان دینے کا بول کر آج اتنی عزت بھی نہیں دے رہا تھا کہ ایک بار مجھے بتا دیتا کہ وہ شادی کر آیا ہے اور آج کی رات اپنی نئی بیوی کے پاس رکے گا۔ میں نے وہ رات کانٹوں پر بسر کی تھی۔ مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ میرے سر پر قیامت کھڑی ہے، اور ابھی تو صبح اٹھ کر ایک اور دھکا لگنے والا تھا۔ مجھے اگلی صبح میں دروازے پر ہوتی دستک پر جاگی تھی۔ رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح میری آنکھ نہیں کھل سکی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا کہ آج تم دیر تک کیوں سوتی رہی ہو؟ رات بھی جلدی سونے چلے گئی تھی۔ میں ان سوالات پر چل گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ رات میرا زیادہ دیر رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور تمہیں بھی اب میری ضرورت نہیں رہی۔ میرا شوہر میری بات پر سر ہلا کر پلٹ گیا۔ مجھے اپنی شوہر کی بے مروت پر رونا آ رہا تھا۔ جب میں کچھ دیر بعد منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر نکلی تو میرا شوہر اپنی نئی بیوی کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور جب میں نے آگے بڑھ کر لڑکی کو دیکھا تو میرے لبوں سے چیخ نکلی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، اور میرا شوہر حیران سا مجھے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی بھی گھبرائی ہوئی سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم اپنے بال نوچتی اپنے شوہر کو کوسنے لگی اور بولی کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ میرا دماغ شدید دباؤ میں آ گیا تھا۔ میرا شوہر مجھے لے کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے بھی چیک کر کے یہی کہا کہ میری یہ حالت شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہے۔ مجھے جب ہوش آیا تو میرا شوہر میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ لڑکی بھی میرے پیروں کی طرف سر جھکا کر کھڑی تھی۔ میرا دل چاہا دھاڑیں مار مار کر روں۔ میرا شوہر میری حالت دیکھ کر سنجیدگی سے بولا کہ میں نے تمہیں بہت پہلے بتا دیا تھا، میں شادی کر رہا ہوں، پھر بھی میری شادی کو تم نے سر پر اتنا سوار کر لیا کہ بیمار ہو گئی۔ میرا شوہر بد دل ہو رہا تھا۔ میں نے اسے گھر چلنے کا کہا۔ میں ہسپتال میں ہی سب بتا کر تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری بات پر میرا شوہر بھی اٹھا اور ڈاکٹر سے بات کر کے ہم دونوں کو گھر لے گیا۔ میں نے گھر جاتے ہی اپنے شوہر کو روک کر روتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی کو طلاق دو اور توبہ کرو، اس سے دوبارہ بیوی جیسا تعلق مت بنانا۔ میرے مطالبے پر میرا شوہر غصے سے میرا ہاتھ جھٹک گیا اور بولا کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا اور نہ ہی اس کی حق تلفی کروں گا۔ بہتر ہے کہ تم جلد اپنا دماغ درست کر لو۔ اپنے شوہر کی بات پر تھک کر میں نے وہ راز کھول دیا جو پچھلے 19 برس سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ میں نے چیخ کر اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ لڑکی ہماری بیٹی ہے، پہلے سال ہماری جو اولاد ہوئی تھی وہ یہی لڑکی تھی، اور تمہاری دھمکی کی وجہ سے گھر بچانے کے لیے میں نے تمہیں جھوٹ بول دیا تھا کہ بچی مر گئی ہے، اور اپنی بیٹی کو میں نے ہسپتال میں موجود نرس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نرس کو میں ہر ماہ خرچ دے رہی تھی، اور اس نے یہ کیا کر دیا کہ بیٹی کو اسی کے باپ سے شادی کرنے دی تھی۔ روتے ہوئے میں نے یہ بات بتائی تو میرا شوہر لڑکھڑا گیا۔ اس لڑکی کا چہرہ بھی بالکل پھک پڑ گیا تھا۔ میرا شوہر میری بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ مجبوراً میں نے اس نرس کو بلوایا۔ جب وہ آئی تو میرے شوہر کے ساتھ کھڑی ہماری بیٹی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں نے اس نرس کو لان تان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہاری کم عقلی نے کیا دن دکھایا، بیٹی کو شادی کی اجازت دیتے ہوئے تمہیں داماد کو بھی دیکھ لینا چاہیے تھا، وہ اپنے ہی باپ کی بیوی بن کر یہاں آ گئی ہے۔ میری بات پر وہ نرس سر جھکا کر بولی کہ یہ لڑکی 22 برس کی ہے، یہ تمہاری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے، ان کا تعلق حرام نہیں ہے۔ نرس کی بات پر ہم تینوں ٹھٹک گئے۔ تب اس نرس نے روتے ہوئے بتایا کہ جب اس نے ہماری بیٹی کی ذمہ داری لی تھی، اس کے کچھ عرصے بعد اس کا شوہر مر گیا تھا، گھر میں تنگی مزید بڑھ گئی، وہ اپنی بیٹیوں سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اس نے ہماری بیٹی ایک بیوہ عورت کے حوالے کر دی۔ وہ عورت بے اولاد تھی، اس نے ہماری بیٹی کو بہت چاہ سے رکھا ہوا تھا، مگر اس نرس نے مجھ سے جھوٹ بولے رکھا اور مجھ سے پیسے لینے کے لیے اپنی بیٹی کی تصویر دکھاتی رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ میں کبھی بھی اپنی بیٹی سے ملنے جا سکتی ہوں تو وہ اپنی بیٹی سے ملوا لے گی، کیونکہ
ہماری بیٹی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ وہ نرس مجھ سے معافی مانگتے ہوئے بولی کہ اس نے سچ اس لیے چھپایا تاکہ میں اسے ہر ماہ خرچ دیتی رہوں۔ وہ پیسوں کی خاطر میرے جذبات سے کھیلتی رہی تھی۔ اب اس کی جوان ہوتی بیٹیوں کی خوبصورتی کی وجہ سے مرد ان کو تنگ کرنے لگے تھے، اس لیے اس نے بیٹیوں سے کہہ دیا کہ وہ اپنے لیے اچھا مرد ڈھونڈ کر شادیاں کر لیں۔ میرا شوہر ساری سچائی سن کر بالکل خاموش سا بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی بیٹی کے ذکر پر اس نے اس بار کوئی غصہ نہیں کیا تھا، جبکہ میں یہ سب سن کر رونے لگی اور اس نرس سے بولی کہ مجھے میری بیٹی لا دو۔ اب میرے پاس صرف اولاد کا ہی سہارا تھا اور اس بیٹی کے بعد اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی تھی۔ وہ نرس بولی کہ میں تمہاری بیٹی تمہیں لا دوں گی کیونکہ اس بیوہ عورت کو کینسر ہے اور وہ کسی بھی وقت مر سکتی ہے۔ اچھا ہے تمہاری بیٹی تمہارے پاس رہے۔ میں نے اجازت طلب نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ سر جھکا کر بولا کہ تم بیٹی کو اس گھر میں لا سکتی ہو، اور میں ایسا اپنے اس جرم کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو میں نے تب کیا تھا جب تم ہسپتال میں بیٹی کی پیدائش کے بعد بے ہوش ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے تب میرے سامنے جو انکشاف کیا وہ میری روح کو چیر گیا تھا۔ وہ بول رہا تھا کہ میں نے پیسہ دے کر تمہارا آپریشن کروا دیا تھا تاکہ تمہاری دوبارہ کوئی اولاد ہی نہ ہو۔ میں اس جرم کی وجہ سے آج تک سو نہیں پایا۔ میں نے تمہیں صرف اپنے اطمینان کے لیے بے اولادی کی سزا دی تھی۔ اب مجھے بیٹی کا پتہ چلا ہے تو دل کا بوجھ کچھ کم ہوا ہے کہ تمہاری گود بالکل خالی نہیں رہی۔ میں یہ سن کر بری طرح رونے لگی۔ اب سمجھ آ رہی تھی میرا شوہر اولاد نہ ہونے کا یقین سے کیوں کہتا تھا، اور اس نے کبھی اولاد کے لیے مجھے طلاق کیوں نہیں دی۔ کچھ دن بعد اس نرس نے ہماری بیٹی کو ہمارے گھر پہنچا دیا تھا۔ ہمارا گھر 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ میرا شوہر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ الگ گھر میں رہتا ہے اور میں اب اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری بیٹی بہت خاموش، تباہ اور رحم دل لڑکی ہے۔ مجھے بڑھاپے کا سہارا مل چکا ہے، مگر میں نے اپنے شوہر کو اس کے جرم کے لیے آج تک معاف نہیں کیا اور نہ شاید کبھی کر پاؤں گی۔ اتنے سالوں جس شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے، اپنے گھر بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو خود سے دور رکھا، وہی شوہر کسی دوسری عورت کے لیے مجھے چھوڑ گیا۔